اسلام سے قبل عرب کے حالات بہت خراب تھے۔ لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عرب میں معاشرتی، تمدنی، اخلاقی کمزوریاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ عرب کے رہنے والے انسان برائے نام ہی انسان رہ گئے تھے۔ فحش باتوں سے بالکل بھی نہیں بچا جاتا تھا۔ ہر شخص اپنے افعال و اقوال میں آزاد تھا۔ خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے نام پر اشعار لکھے جاتے تھے اور بازاروں میں سرے عام گایا جاتا تھا۔ کوئی ولولہ اور ارمان چھپا کر نہیں رکھا جاتا تھا۔ زنا پر نادم ہونے کی بجائے فخر کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگوں کے لیے شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں سے زیادہ محبوب کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ پھر نشہ کی حالت میں بدمست ہو کر نہایت شرمناک افعال کیے جاتے اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ قمار بازی شرفاء اور عمرہ کا بہترین مشغلہ تھا اور ہر جگہ قمار خانے کھولے ہوئے تھے جن میں عرب کے بڑے بڑے رئیس شامل ہوتے تھے اور بڑی بڑی رقوم ہارتے اور جیتتے تھے۔ سود خوری نہایت ہی معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ نہایت ہی بے دردی سے ضرورت مندوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو لوٹا جاتا تھا۔ لونڈیوں کو ناچنا گانا سکھا کر بازاروں میں بٹھا دیا جاتا تھا اور وہ جو کما کر لاتی تھیں وہ سب کچھ آقا کا ہوتا تھا اور اس پیسے سے بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی تھی۔ جدال و قتال دو قبیلوں کے درمیان اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی تھی تو 25-25 سال 30-30 سال تک جاری رہتی تھی۔ ہزاروں لوگ ان جنگوں میں مارے جاتے تھے۔ یہ لڑائیاں شعر و شاعری اور گھوڑ دوڑ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ عورت کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ مردوں کو یہ حق تھا کہ وہ جو چاہیں کریں، جتنی عورتوں چاہیں مرضی نکاح کریں۔ سوتیلی ماں سے نکاح جائز سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہوتی تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہر قبیلے اور گھر نے اپنا الگ الگ بت بنایا ہوتا تھا، مگر ہبل، اساف، نائلہ، لات اور منات ان کو بہت عزت والے بت سمجھا جاتا تھا اور لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ دہریے کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ یہ خدا کبھی انکار کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ یہودیوں نے خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بت رکھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ عیسائی تثلیث کے قائل تھے اور انہوں نے بھی 3 بت کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ عرب میں ایک اور بڑی برائی یہ تھی کہ غریب اور غلام کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان پر سخت مشقتیں ڈالی جاتیں، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ رنگ و نسل کی بنیاد پر بھی فرق کیا جاتا تھا۔ کالے غلام کو سب سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے سردار اپنی طاقت کے نشے میں کمزوروں کو کچل دیتے، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے اور بیواؤں کے حقوق چھین لیتے۔ معاشرے میں کمزور اور بے سہارا افراد کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ تھی۔ جہاں وعدہ وفا نہ کیا جاتا، امانت میں خیانت عام تھی اور رحم دلی کو کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ دشمنی نسلوں تک چلتی اور خون کا بدلہ صرف خون سے لیا جاتا۔ قبیلوں کی زندگی میں اخلاق اور انصاف کی کوئی قدریں باقی نہ رہیں۔ عرب کے لوگ اپنے بتوں کے سامنے جھکتے، ان سے بارش، رزق اور فتح کی دعائیں مانگتے، مگر حقیقت میں وہ پتھر اور لکڑی کے سوا کچھ نہ تھے۔ یہ ایسا معاشرہ تھا جہاں سچائی ناپید، انصاف ختم، رحم دلی مٹ چکی تھی۔ ظلم، جہالت، شرک اور فحاشی نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کا ہر فرد اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تاریخ ایک نجات دہندہ کے منتظر تھی، ایک ایسی روشنی کے منتظر جو تاریکی کو چیر کر دنیا کو نئی زندگی دینے والی تھی۔